ہیلو دوستو، میرا نام ہے محمد تابش خان۔ ایک بار پھر سے ایک نئی کہانی کے ساتھ کنویں کے پانی کی کہانی۔ ایک کسان بہت پریشان تھا۔ اسے اپنے کھیتوں کو سینچنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ اسی لیے وہ کئی دنوں سے اپنی زمین کے آس پاس کسی کنویں کی تلاش کر رہا تھا۔ اسی تلاش میں وہ گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ایک کنواں دکھا۔ یہ کنواں اس کے کھیتوں سے بہت نزدیک تھا، اسی لیے کسان بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کی پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ سوچ کر وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ اگلے دن وہ پانی لینے کنویں پر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے کنویں کے نزدیک رکھی بالٹی کنویں میں ڈالی، وہاں ایک آدمی آ دھمکا۔ وہ کسان سے بولا، یہ کنواں میرا ہے، تم اس سے پانی نہیں لے سکتے۔ اگر تم اس کنویں سے پانی لینا چاہتے ہو تو تمہیں اس کنویں کو خریدنا ہوگا۔ یہ بات سن کر کسان کچھ دیر رکا اور پھر من ہی من سوچنے لگا کہ اگر میں اس کنویں کو خرید لوں تو مجھے کبھی پانی کی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی مجھے پانی کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا پڑے گا۔ پھر کیا تھا، دونوں کے بیچ ایک رقم طے ہوئی۔ کسان کے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں، لیکن وہ یہ موقع چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے کسان نے اس آدمی کو اگلے دن وہ رقم دینے کا وعدہ کیا اور گھر کی اور چل دیا۔ کسان کے لیے کنواں خریدنے کا یہ اچھا موقع تھا، اسی لیے وہ اس کام میں ذرا بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے قریبیوں اور دوستوں سے اس بارے میں بات کی اور کنویں کے لیے طے ہوئے رقم کا انتظار کرنے میں جٹ گیا۔ تھوڑی بھاگ دوڑ اور کوشش کے بعد آخرکار اس نے وہ رقم جمع کر لی۔ اب وہ پوری طرح سے نشچت ہو چکا تھا کہ اسے کنواں خریدنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جمع ہوئے پیسے کو لے کر وہ پھر گھر چل دیا۔ اسے بڑی بے صبری سے انتظار تھا کہ کب رات ختم ہوگی اور وہ کنواں خریدنے جائے گا۔ اسی سوچ میں وہ پوری رات سو نہیں سکا تھا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ کنواں خریدنے نکل پڑا۔ اس آدمی کے گھر پہنچ کسان نے اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے اور کنویں کو خرید لیا۔ اب تو کنواں کسان کا ہو گیا تھا، تو پھر اس نے پانی نکالنے میں دیر نہیں کی۔ جیسے ہی کسان نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بالٹی اٹھائی، اس آدمی نے پھر بولا، ٹھہرو، تم اس کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے ہو، میں نے تم سے کنواں بیچا ہے، کنویں کا پانی ابھی بھی میرا ہے۔ کسان مایوس ہو گیا اور نیائی کے لیے راجا کے دربار میں شکایت کرنے پہنچ گیا۔ معلوم ہے اس راجا کا نام کیا تھا؟ راجا اکبر۔ راجا اکبر نے اس کسان کی پوری کہانی سنی اور پھر اس آدمی کو دربار میں بلایا جس نے وہ کنواں بیچا تھا۔ راجا کا فرمان سنتے ہی وہ آدمی بھاگا بھاگا دربار میں حاضر ہو گیا۔ راجا نے اس سے پوچھا، جب تم نے اس کسان کو اپنا کنواں بیچ دیا تو پھر اسے پانی کیوں نہیں لینے دے رہے ہو؟ آدمی بولا، مہاراج، میں نے اسے کیول کنواں بیچا تھا، پانی نہیں۔ یہ بات سن کر راجا بھی سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بات تو یہ پتے کی کہہ رہے ہو، کنواں بیچا ہے، پانی تو نہیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد جب اس سمسیا کو سلجھانے میں وہ ناکام ہو گیا تو انہوں نے بربل کو بلایا۔ بربل بہت ہی بدھیمان تھا، اسی لیے راجا اکبر کسی بھی معاملے پر فیصلہ لینے سے پہلے اس کی رائے ضرور لیتے تھے۔ بربل نے ایک بار پھر دونوں سے ان کی سمسیا پوچھی۔ پوری بات جاننے کے بعد بربل نے اس آدمی سے کہا، ٹھیک ہے، تم نے کنواں بیچا، پانی نہیں، پھر تمہارا پانی کسان کے کنویں میں کیا کر رہا ہے؟ کنواں تمہارا نہیں ہے، فوراً اپنے پانی کو کنویں سے باہر نکال لو۔ بربل کا اتنا کہتے ہی اس آدمی کو سمجھ آ گیا کہ اب اس کی چالاکی کسی کام کی نہیں آنے والی۔ اس نے راجا سے
فوراً معافی مانگی اور مانا کہ کنویں کے ساتھ اس کے پانی پر بھی کسان کا پورا ادھیکار ہے۔ یہ دیکھ کر راجا اکبر نے بربل کی بدھیمانی کی تعریف کی اور کنواں بیچنے والے آدمی پر دھوکے بازی کے لیے جرم لگایا۔ کہانی سے سیکھ: کسان اور کنویں کی کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے ادھک چالاک نہیں سمجھنا چاہیے، ساتھ ہی دھوکہ دینے کی عادت سے بھی دور رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے بھی ادھک بدھی کا استعمال کرنا جانتا ہو۔ ایسے میں آپ کا دھوکہ پکڑا جائے گا اور آپ کو اپنے کیے کا بھگتان کرنا ہوگا، جیسے اس کہانی کے انت میں کنواں بیچنے والے آدمی کو کرنا پڑا۔ یہ ویڈیو آپ سب کو اچھا لگا ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔